علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست ضربت زارش اور آپ دیکھ رہے ہیں عزت پلس ٹی وی۔ ناظرین، میں بہت زیادہ خوش ہوں آج آپ کو یہ والی نیوز دینے کے لیے کہ کل تک ہم جس کے بارے میں رو رہے تھے اور بلکہ سب ایک دفعہ یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ چڑھ دوڑے تھے کہ جی اقرار الحسن صاحب نے یہ کر دیا، اقرار الحسن صاحب نے وہ کر دیا، اقرار الحسن نے وہ کر دیا، کہ صحافت کے یا اینکرنگ کے کتنے بڑے بادشاہ نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اقرار الحسن صاحب نے آج پوری قوم کے سامنے معافی مانگ لی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اقرار الحسن صاحب نے عائشہ اکرم کے بارے میں جو سٹینڈ لیا تھا، اب اس سٹینڈ سے انہوں نے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا اور اقرار الحسن صاحب نے سریعام آ کر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے معافی مانگی ہے۔ اچھا، آپ کو بتائیں گے کہ یہ معافی مانگی کیوں گئی ہے اور اقرار الحسن صاحب کو ایسا کون سا سچ سامنے نظر آیا کہ وہ عائشہ اکرم کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ شواہد آنا باقی ہیں، لیکن ان شواہد کے جب تک فورینسک ٹیسٹ آتے ہیں، رپورٹس، تاہم اس صورت میں اقرار الحسن صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اوپر معافی مانگی ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے عائشہ اکرم کا ساتھ دیا، جس نے خود کو سریعام برہنہ کرنے والوں سے سودا بازی شروع کر دی ہے۔ اچھا، آپ کو بتائیں یہ سودا بازی کیسی ہو رہی ہے؟ عائشہ اکرم کی ریمبو کے ساتھ ایک آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے اور اس کال کے اندر عائشہ اکرم کہہ رہی ہے کہ جو بندے پکڑے گئے ہیں، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان لوگوں کو جن کو میں نے پہچانا ہے، ان سے 5-6 لاکھ روپے لے کے ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ والی جب بات چلی تو اقرار الحسن صاحب نے اس بات کے اوپر نوٹس لیا اور کہتے ہیں کہ میں جو آپ کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے کے کھڑا ہوں اور میں آپ کے باقی ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کے حق میں لڑ رہا ہوں، جبکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ اقرار الحسن صاحب کے بہرحال بہت زیادہ لوگ خلاف بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اقرار صاحب ان کے حق میں تھے۔ تو وہی عورت خود کو اپنی عزت بیچنے پہ تلی ہوئی ہو، وہ کہہ دی کہ میں نے تو ان کے ساتھ وہ رابطے ہو رہے ہیں اور وہ اپنی عزت کو بیچنے پہ جڑ گئی۔ تو مطلب کہ یہ کہ وہ اپنے ملک کی جو اس نے عزت خراب کی، وہ سارا کا سارا مواد جو اس نے کیا ہے، تو اس کے خلاف اب وہ جا رہی ہے۔ تب اقرار الحسن صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی عورت کا ساتھ دیا، اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ خدائے واحد کی قسم یہ ضد نہیں تھی، کیونکہ اقرار صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کی عورت ٹھیک ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی ضد کر رہے ہیں۔ تو اقرار صاحب کہتے ہیں کہ خدائے واحد کی قسم میری ضد نہیں تھی، میں حقیقتاً سوچتا تھا کہ عائشہ اکرم کے ساتھ غلط ہوا ہے اور اس کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس نے تو اپنی ہی عزت بیچ دی۔ ناظرین، اقرار صاحب کا یہ ٹویٹ انہوں نے آخر ان لوگوں کا جو کہ اقرار الحسن صاحب کا ایک بہت بڑا ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا لوگوں کے سامنے، ایک بہت بڑا امیج تھا، اقرار الحسن صاحب کی ایک بار پھر سے بحالی اس نے شو کی ہے۔ دیکھیں، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، جب اسے کبھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط تھا تو وہ اپنا موقع واپس لیتا ہے۔ اچھا، اس کو یو ٹرن میں نہیں لینا کیونکہ وہ الگ ایک کانسیپٹ ہے۔ تو اقرار صاحب نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے اور اس اچھے فیصلے کے ساتھ انہوں نے معافی مانگ لیا ہے۔ ناظرین، اچھا سٹیپ لیا گیا ہے، اور اگر آپ کو بھی اقرار الحسن صاحب کا یہ سٹیپ اچھا لگا ہے تو آپ بھی اس بارے میں رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ عائشہ اکرم کا ساتھ دینے والے جنہوں نے ساتھ دیا، میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، میمز بھی بنائی ہیں اس کے اوپر، عائشہ اکرم پہلے دن سے اس کا جو پروپیگنڈا اس نے کرنا تھا ملک کے خلاف، اب بھی فورینسک ٹیسٹ آنے ہیں۔ اگر یہ بات رپورٹ سچی ہوتی ہے تو میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں ہر اس انسان کو اگر عزت لٹ جائے تو اتنا زیادہ دکھ شاید اتنے زیادہ بے غیرتی نہ سمجھی جاتی ہو جتنی عزت بیچنے پہ ہوتی ہے۔ یہ تو وہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے عزت لٹوانے سے پیسے لے لیں یا پھر بعد میں لے لیں۔ آپ نے بہت بڑا، عائشہ اکرم نے بہت بڑا نقصان کیا، ہمارے ملک کا بدنامی کروائی ہے، تاہم اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور انشاءاللہ ان کو عدالتیں نہیں کریں گی معاف۔ اقرار صاحب کے اس فیصلے کو اگر آپ اچھا مانتے ہیں تو اپنے کمنٹ سے ضرور اظہار کیجیے۔